آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے پرجا دربار کی طرف سے جو ہے ایک مظلوم بے سہارا یتیم لڑکوں کی ہم مدد کر سکے اور ایک بیوہ کی ہم مدد کر سکے۔ یہ پرجا دربار تقریباً 18 مہینے سے چلتے آ رہا ہے، یعنی 2 سال ہونے کو آتا ہے جنوری اور فیبروری میں۔ اللہ نے ہم سے اس پرجا دربار کے ذریعے اتنے ایسے کام لیے کہ ہم بیان کرتے اگر بیٹھے تو پوری رات گزر جائے گی۔ مسئلہ یہ ایک ایسا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے ہمارے یہ شاہین بی ہے، ان کے شوہر محمود علی صاحب جو ہے میرے بڑے بھائی مجید اللہ خان فرت، ان کے دوست کے دوست تھے جو ہمارے النور ٹریول والے ہیں، ان کے دوست تھے۔ تو آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 15 مہینے پہلے محمود علی صاحب اور شاہین بھی میرے پاس آئے تھے۔ محمود علی صاحب جو ہے ویری ینگ ایج، ان کو پیرالائسس ہو گیا تھا، کووڈ-1 میں بھی بیمار پڑے تھے، کووڈ ویو 2 میں بھی ان کو کووڈ آیا تھا۔ تو کام پہ نہیں جانے کی وجہ سے گھر کا کرایہ نہیں دے سک رہے تھے، تقریباً 7-8 مہینے کا کرایہ باقی تھے۔ تو ہم اس وقت پہ جو ہے ان کی مدد کیے تھے، تقریباً کچھ 60-70 ہزار روپے کی مدد ہوئی تھی اس وقت پہ، 15 مہینے پہلے کی بات ہے۔ لیکن جیسا جیسا دن گزرتے گئے ان کی طبیعت بگڑتی گئی۔ 30 نومبر 2021 یعنی مکمل 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، محمود علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں شاہین بی کے اوپر جو ہے 3 لڑکے اور ایک لڑکی کی ذمہ داری آئی۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کے پاس دولت رہتی، شہرت رہتی، لیکن اپنی اولاد کو جو ہے دینی تعلیم سے محروم رہتے۔ کئی ایسے بڑے گھروں کے بچے ہیں جو مسلم کلچر میں مسلمان پیدا ہوئے، لیکن ان کو نماز پڑھنا صحیح نہیں، ان کو روزہ رکھنا نہیں معلوم، ان کو زکوٰۃ فطرہ نہیں معلوم۔ لیکن کچھ ایسے غریب گھروں میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے اپنے لڑکوں کو ایسی دینی تعلیم دیتے ہیں۔ شاہین بھی واقع قابل مبارکباد ہیں کہ شوہر تقریباً 2 سال 3 سال بستر پہ رہے، اس کے بعد میں انتقال ہوا، اور اپنے لڑکوں کو، یہ ان کے بڑے لڑکے ہیں محمد سہیل، یہ جو ہے 20 پارے ہو چکے ہیں حفظ میں، اور اللہ چاہا تو 10 پارے ہو گئے تو یہ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ اور حافظ قرآن کا درجہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا لکھا ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ ان کے دوسرے لڑکے ہیں محمد شعیب، یہ بیچارے جو ہے ہمارے 18 پاروں کے حافظ ہے، یہ عنقریب ان کا بھی حفظ مکمل ہو جاتا۔ اور یہ جو چھوٹا لڑکا ہے محمد سعود، یہ ابھی ناظرہ میں ہے، یعنی عنقریب یہ لڑکا بھی حفظ چالو ہو جائیں گا۔ ان کی ایک لڑکی ہے 3 سال کی، شاہین بھی ارادہ کیے ہیں کہ اس لڑکی کو بھی عالمہ اور مفتی بنائیں گے بول کر۔ تو واقعی یہ بہت بڑا کام تھا۔ شوہر کے گزرنے کے بعد میں دیکھتے دیکھتے مہینہ ہوتا ہے، گھر کا کرایہ، اناج پانی، دکھ بیماری، کیونکہ تعلیم تو فری ہو رہی تھی وہاں پر مدرسے میں، لیکن بہت ایک دن آ کر میرے پاس رو کر بولے کہ، اور ایک بات یہ ہے کہ شاہین بی کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، شاہین بی جو ہے پربنی، مہاراشٹرا پربنی ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں۔ تو شاہین بی بولے کہ میں واپس پربنی جانا چاہ رہی ہوں صاحب، یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، بچوں کو حفظ مکمل بھی نہیں کرا سک رہی ہوں، میرے کوئی لوگ نہیں ہیں۔ اور خود شاہین بی کا جو پاسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک دکھ بھرا ہے کہ شاہین بی جب 3 سال کے تھے ان کے والد کا انتقال ہوا، 5 سال کے تھے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ ان کے ماموں اور محلے والے پکڑ کر ان کی شادی بہت ینگ ایج میں کروائے، اور وہ بہت ہی ینگ ایج میں ودوا ہو گئے، ویڈو ہو گئے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اوپر والا ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے میں ایک مہم سٹارٹ کیا تھا کہ شاہین بی کو ہم ایک مکان دلانا چاہ رہے ہیں۔ تو مکان کی قیمت جو ہے پربنی میں تقریباً 3.5 لاکھ روپے مکان کی قیمت تھی، اور 1 لاکھ روپے کی ہم ان کو ایک دکان لگا کر دینا چاہ رہے تھے، اور اپیل کیے ہم۔ تو اللہ کے فضل سے کئی ڈونرز ان کی مدد کیے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگ ان کے اکاؤنٹ میں کس خوشی سے پیسے ڈالے۔ پیسے ڈال کر
اکاؤنٹ میں میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ ہمارے کو ایسا موقع دیے بول کر. تو یہ پرجا دربار کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہے دل کھول کر، ہمارے ڈونرز خاص طور پہ، تو تقریباً 4 لاکھ روپے کی شاہین بی کو مدد پہنچی. مدد پہنچنے میں، کیونکہ یہ 3-4 مہینے کے عرصہ ان کو کرایہ دینا تھا، اس میں سے 3 مہینے کا کرایہ، لائٹ کی بل، 20,000 روپے نکالے ان اکاؤنٹ میں سے. بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ، ان کے آدھار کارڈ، اکاؤنٹ وغیرہ اور دکھ بیماری، اس میں کچھ 20,000 روپے نکالے تھے. ان کے اکاؤنٹ میں 3,30,000 روپے تھے. اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ بچے جو ہے یہاں پر پیدا ہوئے، یہاں پر بڑے ہوئے. شاہین بی جا کر جو پربنی میں جو گھر پسند کرے، وہ بالکل ہی ایک جھوپڑ پٹی کے ویسا ماحول تھا. وہاں پر ٹینوں کا مکان، بارش میں پورا پانی آ رہا، وہاں پر باتھ روم نہیں، جنگل میں جانا پڑتا. تو ایک دن میں بیٹھ کر سوچا اور شاہین بی سے سوال کیا کہ آپ کے بچے جو ہے وہاں پر پل سکتے کیا، بڑے ہو سکتے کیا بول کر. تو 2-3 مسئلے آ گئے اچانک سے. ایک مسئلہ آیا کہ شاہین بی کے بچوں کی تعلیم ترک ہو جا رہی تھی اگر یہ پربنی واپس جا رہے تھے تو. پھر دوسرا یہ آیا کہ شاہین بی کے بچے وہاں پر اس ماحول میں، کیونکہ یہاں پر حیدرآباد میں پلے پوسے بڑے ہوئے، وہاں پر جانے کے بعد میں وہ کلچر میں بچے پھر سے پل سکتے کیا، اور وہاں پر کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا. تو وقتیہ ہم یہ فیصلہ کیے کہ شاہین بی اب جو مکان میں ہیں مادنہ پیٹ نور خان، یہ مسجد نور کے بازو، ہم ان کے مکاندار سے بات کیے. بات کر کے یہ بولے کہ بھائی ہم آپ کو جو مکان خریدنے کے پیسے ہیں، ہم آپ کو پیسے آپ کے نے رکھا دیتے، آپ شاہین بی کو جو ہے 1 سال 2 سال کے لیے مکان رہن پہ دیجئے. تو ان کے مکاندار راضی ہو گئے. 4 لاکھ روپے میں ان کا گھر، یہ پیپر آنجو میں 4 لاکھ روپے میں جو ہے ان کو رہن میں دے دیا گیا ہے. یہ اس کے پیپر ہے. یہ پیپر جو ہے شاہین بی کے نام پہ بنے ہیں. ان کے مکاندار کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے مشکل سے راضی ہوئے، کیونکہ پربنی جا کر انہوں سیٹل ہونا، پھر وہاں بچے بڑے ہونا، وہ نہیں ہو سک رہا تھا. اور وہاں کی آب و ہوا میں بچے بیمار پڑنے کی بھی امکانات تھے، اور حفظ ان کا ڈسکنٹینیو ہو جا رہا تھا. تو یہ 4 لاکھ روپے کا پیپر ہے. 3,30,000 روپے ان کے مکاندار کو پہنچ گئے ہیں. مزید 70,000 روپے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صاحب خیر آگے آئیں گے، وہ 70,000 روپے بھی پھیر دیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 70,000 روپے نہیں دیں گے تو یہ اگریمنٹ کینسل ہو جائیں گا. ایسا نہیں ہے. میں ان کے مکاندار سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت اچھے مکاندار ہے. جب کووڈ-1 اور کووڈ-2 میں ان کے شوہر جو ہے بیمار پڑے تھے، تو ان کے مکاندار جو ہے 11 مہینے تک کرایہ نہیں لیے. آپ بتلائیے شہر حیدرآباد میں ایسا کون مکاندار ہے کہ 11 مہینے تک اپنے کرایہ دار سے کرایہ نہیں لیتا. اور وہ ایسے مکاندار ہے کہ 11 مہینے تک ان کے شوہر جب بستر پہ تھے تو ہر مہینہ سودا لا کے دیتے تھے بیچارے. تو واقعی وہ مکاندار کو میں سلام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں ایسی رحم ڈالا ان 3 معصوم یتیم بچوں کے لیے. اور اب جو گھر میں انہوں کرائے سے تھے، اسی گھر کو 4 لاکھ روپے میں رہن مل گیا ہے. اب ان کو کرایہ نہیں دینا ہے. میرے ایک دوست ہے، ایک ڈونر ہے ہمارے، ہر مہینہ ان کو 2,500 روپے اور اناج لا کر دے رہے ہیں. تو اب اناج کا بھی پرابلم نہیں ہے، وہ 2,500 روپے لائٹ کا بل وغیرہ بن لیں گے. ابھی شاہین بھائی ایک چھوٹی سی گزارش کر رہے تھے کہ اور ایک کوئی مہینے کو 3-4 ہزار یا 5,000 روپے، تاکہ بچے بیمار پڑ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ ہارٹ پرابلم چل رہا ہے، وہ ہارٹ پرابلم بھی اگر ان کا دور ہو جائے، اس کا بھی علاج چل رہا اپولو ہاسپٹل میں. کیونکہ اکیلی عورت، اتنا بڑا سانحہ، یتیم، بچپن میں ماں باپ کا گزرنا، ینگ جوانی میں شوہر کا گزرنا، 3 بچے، ایک بچی کی ذمہ داری ان پر. تو ایک اگر کوئی ماہانہ ڈونر آ گیا، ان کو شاہین بی کو اگر مدد کرا، تو میری گزارش ہے کہ اب یہ کیس یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں. اب تک جتنے بھی ان کے پوسٹ ڈالے ہم سارے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ 70,000 روپے کی اپیل اور ایک ڈونر کی اپیل ہماری برقرار ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ شہر میں چاہ رہا تھا کہ ان کے بچے، کیونکہ شہری بچے جا کے گاؤں میں پھر سے نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو، ہماری سوچ، ہماری نیت کو کامیاب کرا اور ہماری زبان کی لاج رکھا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے اس مسئلے کو ختم ہو رہے ہیں یہاں پر.
اور میں شاہین بھی سے بھی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ڈونرز ان کی مدد کرے آپ تمام کا شکریہ ادا کریے. اور ایک ڈونر کی اپیل ہے کہ کوئی ایک 3-4 ہزار روپے ہر مہینہ کم سے کم ان کا بچہ بڑا ہو کے کمانے لگا جب تک, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ کاروبار لگا کر دیے. تو بڑا ہی مشکل کا مسئلہ تھا کہ میں ذمہ داری لے لیا. کئی وقت ایسا رات میں یہ سوچے تو میری نیند اڑ جاتی تھی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہم کیسا حل کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صاحبین کو, ان ڈونرز کو میں سلام کرتا ہوں جو اپنی محنت کی کمائی, ہمارے پاس جو ڈونرز ہیں نا بہت محنت کی کمائی ہے. 5 ڈگری سینٹی گریڈ میں برف میں رہ کر, گھٹنوں تک برف رہ کر وہ لوگ ہمارے پرجا دربار میں ڈونیٹ کرتے ہیں. 47 ڈگری سینٹی گریڈ دھوپ میں کام کر کے وہ لوگ ہمارے کو ڈونیٹ کرتے ہیں. بہت محنت کا پیسہ ہے ان کا جو ہمارے کو ڈونیٹ کرتے ہیں. ہم ایک ایک روپے کی ان کے پیسے کی حفاظت کرتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پیسے لے کر علاج کے بہانے بھاگنے کی کوشش کرتے, لیکن ہم پولیس والے بن کے لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑ کے وہ پیسے کا استعمال کرواتے ہیں. تو خیر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ 2 رکعت شکر بھی ادا کروں گا. میں شاہین بھی سے بھی گزارش کیا کہ آپ بھی شکر ادا کریے, اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. آگے چل کے یہ جو 4 لاکھ روپے 2 سال کے بعد میں ہم, اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں دور دراز علاقے میں ان کو مکان اگر دلا سکتے تاکہ واپس پربنی جا کے سیٹل ہو سکتے, بچے بڑے ہونے کے بعد میں ہم کوشش کریں گے. کیا کیسا فیل ہو رہا ماں آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ میری لاج رکھے, میری عزت سے میرے کو یہ سب کامیابی عطا کرے. میں امجد اللہ خان صاحب کے پاس آئی تھی التجا لے کے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میرے ہستے, میرے بچوں کے ہستے رحم ڈالے. انہوں میری التجا سنے اور میرے جیسے کئی بہنوں کی التجا انہوں سن رہے اور بہت اچھا کام کر رہے. نیکی کا کوئی بھی نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ بس خاص لوگوں کو ایسا کاموں کے ہستے چنتے, اور اس میں خاص لوگوں میں امجد اللہ خان صاحب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت دینا, ان کے آل اولاد کو ہمیشہ صحت حیات دینا, ان کو ہر تکلیف سے دور رکھنا, دکھ درد سے دور رکھنا, ہمیشہ اچھے رکھنا. اور آپ کو کیا ہونا, اور ایک کوئی ڈونر ہونا نا, کتنے کا ہونا؟ جی اور سب کا میں جو بھی میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اچھے رکھنا. ان لوگوں کا بھی شکریہ تہ دل سے ادا کرتی ہوں میں. اور میرے کو ابھی یہ ہے کہ رہن کا گھر ہو گیا, میرے کو کرائے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ بولے تو میرے کو لائٹ کا بل ہے. اب مہینے بھر کا انہوں عبد الکریم صاحب راشن دے رہے اور 2500 روپے بھی دے رہے, ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہی ہے, میرے کو اب دوا خانے ہے, اچھا ہے برا ہے, مہینے بھر میں اور کوئی ایک 5000 کی ہیلپ کر دیے تو بہت بہت احسان ہے. بس بہت بہت شکریہ. اللہ بہرحال پھر سے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام ہمارے سے لے لیا ہے. واقعی میرے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ محبت کی نظر یتیم کو دیکھتا ہے, اگر سر پہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے سر میں جتنے بال ہے اتنے اس کو نیکیاں ملیں گے. یہ جو 4 لاکھ روپے جو بھی لوگ ڈونیٹ کرے, اس میں جو ہے 100 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک بھی ڈونیٹ کرے سو لوگ ہے, 50 روپے سے لے کے 1 لاکھ روپے تک بھی, ان تمام کو امجد اللہ خان سلام کرتا ہے. ان تمام کی صحتیابی کے لیے میں اور شاہین بھی, ان کا افراد خاندان پورے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. شکریہ. یار زندہ صحبت باقی.